روحي وصار الدمع يهدي. عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل دروس چل رہے ہیں۔ پچھلے درس میں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے بارے میں تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور امداد اہل یثرب نے، یعنی مدینے کے رہنے والوں نے 2 سالوں میں فرمائی۔ ایک سن 12 نبوی میں 6 لوگ تھے جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمایا اور وعدہ کیا کہ ہم جا کے کام کریں گے، اور ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں یعنی یثرب میں بہت کام کیا، یہاں تک کہ کچھ ہی خاندان، قبیلے اور گھر ایسے تھے جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہ پہنچا ہوگا، گنے چنے تھے۔ پھر اگلے سال سن 13 نبوی میں حج کے قافلے میں بہت سارے لوگ مدینہ منورہ سے آئے، ان میں 75 لوگ ایسے تھے جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے غرض سے آئے، اور ان میں ایک سردار بھی تھے۔ اور الحمدللہ یہ اجتماع، یہ بیعت بہت پرامن طریقے سے ہوئی۔ سب لوگوں نے قسمیں لی، سب لوگوں نے عہد کیا، سب لوگوں نے بیعت لی۔ پورے 75 لوگوں نے، جن میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، ان سب نے بیعت لے کر واپسی کا ارادہ کیا اور واپس بھی ہوئے۔ 99% وہ لوگ واپس بھی ہو گئے، لیکن ایک صحابی مل گئے تھے، ان کو حضرت عبیدہ، ان کو لوگوں نے پکڑا، جیسا کہ کل بتایا گیا، ان کے بال نوچے گئے، انہیں تکلیف دی گئی۔ پھر بہرحال وہ رہا ہوئے اور وہ مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ جب یہ پورا معاملہ ہوا تو صحابہ اکرام ایک مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کرنا بھی شروع ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ ابھی مسلمانوں کو مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دیں، ہجرت کی اجازت دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم سے پہلے اور اس بیعت سے پہلے خواب بھی ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کوچ کر رہے ہیں، صحابہ بھی کوچ کر رہے ہیں اور وہاں امن و امان سے ہیں۔ اس کی تعبیر یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ صحابہ اکرام کو، ابھی صحابہ اکرام کو اجازت تھی۔ جب صحابہ اکرام نے مدینہ منورہ کی ہجرت شروع کی، اصل میں ہجرت ہے ایمان بچانے کے لیے اور جان بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اپنا ایمان بچانے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے۔ اور یہ ہجرت ایسی تھی کہ پہنچے تک ان کی جان باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ مزید یہ کہ وہاں جا کے کیا کرنا ہے، وہاں جانے کے بعد روزگار ملیں گا نہیں ملیں گا، رہنے کو چھت ملیں گا نہیں ملیں گا، اس کی کوئی باضابطہ گارنٹی نہیں تھی۔ انصار نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ریسیو کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر ان کے پاس ہی کچھ نہیں ہوگا تو ان کو کیا ملے گا۔ بہرحال بہت زیادہ چیلنجبل یہ معاملہ تھا، لیکن صحابہ اکرام نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ ایک جانا شروع ہو گئے تھے۔ ان جانے میں بہت ساری مصیبتیں تھیں، ان میں 3 چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کروں گا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہجرت کرنا چاہتے تھے،
ان کی اہلیہ کے لوگوں نے یعنی سسرال والوں نے اور خود ان کے لوگوں نے آ کر ان کو پکڑ لیا۔ سسرال والوں نے کہا کہ ہم تمہارے کو جانے دیں گے لیکن ہماری بچی کو جانے نہیں دیں گے، بلکہ ام سلمہ کو لے لیے، کھینچ لی ان سے۔ بعض روایتوں کے مطابق چھینا جھپٹی ہوئی اور ان کی اہلیہ کو ان لوگوں نے کھینچ لیا، کہا کہ تم جانا ہے جاؤ، ہم جانے نہیں دیں گے ہماری بیٹی کو۔ اور ان کے گھر والوں نے، خود ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے ان کے بیٹے کو چھین لیا، کہا یہ ہمارا وارث ہے، اس کو ہم رکھ لیں گے، تمہیں جانا ہے تو جاؤ۔ حضرت ابو سلمہ کو ایک روایت کے مطابق ان کے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹ گیا، یہ بھی کھینچ رہے تھے وہ بھی کھینچ رہے تھے، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہجرت کے موقع پر صحابہ اکرام کو کتنی مصیبتوں کے ساتھ ہجرت کرنا پڑا۔ حضرت ابو سلمہ گئے، جا کے رہ گئے، بیوی کو بھی چھوڑ دیے، بچے کو بھی چھوڑ دیے۔ حضرت ام سلمہ جو ابو سلمہ کی بیوی تھی، اہلیہ تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 1 سال تک اس جگہ پہ جہاں پہ جھگڑا ہوا تھا اپنے گھر سے نکلتے، صبح نکلتے جا کے وہیں بیٹھ جاتے، شام تک وہیں بیٹھتے، پھر شام میں گھر واپس آتے۔ 1 سال تک ان کا یہ معاملہ تھا۔ پھر انہی کے خاندان کے کچھ لوگوں کو ترس آیا کہ بھئی اس خاتون کو تو ایسا نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو جانے دینا چاہیے۔ پھر ان لوگوں نے خاندان والوں سے پیشکش کی اور ان سے ریکویسٹ کی، گزارش کی، تو پھر ان کے والدین نے ان کو جانے کی اجازت دی۔ 1 سال کے بعد وہ واپس گئے، جاتے جاتے انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی لے کے واپس گئے۔ بہرحال یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے اوپر یہ مصیبت آئی تھی۔ اسی طرح سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بڑے مالدار تھے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو مکے والوں نے کہا کہ صہیب جب تم یہاں آئے تھے تو تنہا تھے اور تمہارے پاس مال نہیں تھا، تم نے مال یہاں کمایا، تم نے یہاں محنت کی۔ جب ان لوگوں نے یہ کہا اور جانے نہیں دیا تو حضرت صہیب نے کہا کہ اگر میں تمہیں اپنا مال دے دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری جمع پونجی، اچھے خاصے وہ مالدار تھے، انہوں نے سب مکے والوں کو لوٹا دیا اور کہا کہ یہ رکھ لو، میری جان چھوڑو، میں جاؤں مدینہ، اور وہ مدینے چلے گئے۔ اسی طرح سے ایک نام آتا ہے حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے بارے میں یہ ہجرت کر چکے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی والدہ نے اپنے بالوں میں کنگھا کرنا چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو دھوپ میں رکھ دیا، قسم کھا لیا کہ جب تک میرا بیٹا نہیں آئے گا تب تک میں کنگھا نہیں کروں گی اور تب تک میں چھاؤں میں نہیں جاؤں گی، دھوپ میں ہی رہوں گی۔ ابو جہل اور 2-3 لوگ ان کے ساتھ ہو کے اس کے ساتھ ہو کر جو ہے مدینہ منورہ گئے، جا کے ان کو کہا کہ تمہاری ماں نے ایسا ایسا قسم کھایا ہے، چلو تم، ورنہ تمہاری ماں مر جائے گی۔ یہ جانے کے لیے تیار ہوئے واپس اپنی ماں کو بچانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، کہا کہ دیکھو یہ سب بہانے بازیاں ہیں، جب ان کو جویں بہت ہو جائیں گی تو وہ کنگھا کر لیں گے، جب ان کو مکے کی دھوپ لگے گی تو وہ چھاؤں میں آ جائیں گے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی چال ہے، یہ تمہیں قید کر لیں گے، یہ تمہیں اذیتیں دیں گے۔ لیکن حضرت عیاش نے کہا کہ نہیں، میں تو والدہ کے لیے میں جانا چاہوں گا، اس لیے وہ جانے کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبردست والی اونٹنی دی اور کہا کہ اس پہ تم جانا، اگر تمہیں کچھ خطرہ سمجھ میں آئے تو تم واپس آ جانا، یہ طاقتور ہے، یہ بہت تیز دوڑتی ہے، یہ تمہیں ان سے بچا کر لائے گی اللہ کے فضل سے۔ لیکن انہوں نے وہ اونٹنی لے کے گئے، ابو جہل اور ساتھ میں 2 لوگ اور تھے۔ جاتے جاتے رستے میں ابو جہل نے کہا کہ میری اونٹنی بہت تھک گئی، عیاش میں تمہاری اونٹنی میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیاش نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ بیٹھو، اس لیے اونٹ انہوں نے بٹھایا۔ جیسے ہی انہوں نے اونٹ بٹھایا، یہ لوگ بھی اونٹ بٹھائے اور ان کو رسیوں سے جکڑ لیا، ان کو قید کر لیے اور اذیت دینا شروع کر دی۔ بتانا یہ ہے کہ صحابہ اکرام جب اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر بھی جانا چاہتے تھے، تب بھی ان کو ستایا جاتا تھا، لیکن صحابہ اکرام آہستہ 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 ہجرت کے لیے جاتے رہے۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حبشہ کے اندر جو مسلمان تھے وہ بھی مدینہ منورہ کا رخ کر لیے، تاکہ یہاں پر آ کر اور سکون سے اور آرام سے رہیں اور اپنے کاروبار کر لیں، اور اپنی سلطنت یہاں بننے والی ہے، یہ ان کو اندازہ تھا۔ صرف 2 ماہ اور چند دن میں، 2 مہینے کچھ دنوں میں مکہ مکرمہ سے سارے صحابہ ایسے تیسے گرتے پڑتے چھپتے چھپاتے ہجرت کر گئے، سارے۔ کون باقی رہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور کچھ وہ صحابہ جن کو مکے والوں نے زبردستی روک لیا تھا، قید کر لیا تھا، وہ غلام تھے، ایسے کچھ کیسز تھے جو رہ گئے تھے، باقی پورے کے پورے مدینہ منورہ چلے گئے صحابہ اکرام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری تیاری کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، ان کو روکا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے امید ہے، اللہ کے رسول نے بتایا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اجازت ملے، اس لیے آپ رکے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا تھا تاکہ وہاں کی جو امانتیں ہیں وہ امانتیں واپس کر دیں، اس لیے ان کو بھی روکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ملی، جب حکم ہوا کہ آپ کو ہجرت کرنی ہے، آپ کو یہاں سے کوچ کرنا ہے، اس دوران مکہ مکرمہ کے جو سردار تھے ان لوگوں نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا، ایک بہت اہم میٹنگ کی، اور یہ میٹنگ بتائی جاتی ہے کہ بہت زیادہ اہم میٹنگ مانی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں۔ دار الندوہ ایک جگہ تھی، وہاں پر یہ لوگ جمع ہوئے، گنتی کے 7-8 لوگ جمع ہوئے، میں نے نام نوٹ نہیں کیے ہیں، اس میں ابو جہل ہے، عتبہ ہے، اور بھی وہ بہت سرغنے جو مکہ مکرمہ کے ہیں وہ لوگ اس میں موجود ہیں، اور بہت کم لوگوں کو وہاں پر آنے کی اجازت تھی، بہت خفیہ میٹنگ تھی اور بہت اہم میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ میں ان لوگوں نے غور کیا اور ان لوگوں نے یہ ظاہر کیا اپنے آپس میں کہ مدینہ منورہ کے جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو ہاتھوں ہاتھ لینے کا ارادہ کیا ہے وہ لوگ سالہ سال جنگوں کو جوت چکے ہیں۔ اوس و خزرج، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، ان دونوں میں بڑی دشمنی تھی اور بڑی جنگیں تھیں اور طویل مدت سے جنگیں چل رہی تھی، اور ان کو بڑا تجربہ تھا جنگ کا۔ اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو وہ ہمیں مات دے دیں گے، وہ ہمیں ختم کر دیں گے، ہمیں جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ ان کو اتنی زیادہ پریکٹس ہے، اتنا زیادہ وہ لوگ جھیل چکے ہیں، ان کے لیے بہت آسان ہے۔ ان لوگوں نے آپس میں یہ بھی بات کی کہ صلح صفائی پر بھی وہ دسترست رکھتے ہیں، صلح کرنے پہ آ جائیں تو پھر ان کے جیسا صلح کرنے والا کوئی عرب میں نہیں ہے، جنگ کرنے پہ آ جائیں تو ان کے جیسا چیر پھاڑ کر دینے والا، ختم کر دینے والا کوئی نہیں، اور وہ لوگ سمجھدار بھی بہت ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ سمجھ گئے تو پھر ان کو جو ہے وہاں سے واپس لانا مشکل ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ وہ معیشت کا بھی ایک ایسا راستہ ہے مدینہ منورہ، اگر ان لوگوں کو اپنا مال بیچنا ہوتا تو مدینے سے ہوتے ہوئے جانا پڑتا، ملک شام کو جانا ہے اور کہیں جانا ہے، تو وہ ایسی شاہراہ تھی کہ وہاں سے ہوتے ہوئے گزرنا۔ اگر مدینے والے ہمارے دشمن ہو گئے اور ہماری معیشت پہ ضرب لگانے کی کوشش کی تو پھر اکنامک ہماری پوری گر جائیں گی، جب ہماری اکنامک گر جائیں گی تو پھر ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ یہ سب چیزیں ان لوگوں نے غور کیا، غور کرنے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو کچھ کرنا ہوگا، ایک اہم فیصلہ کرنا ہوگا، اور نعوذ باللہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ کام تمام کرنے کا ارادہ کیا، اور سب سر جوڑ کر جمع ہوئے۔ اس میں ایک ابلیس یعنی شیطان بھی شامل ہو گیا، کسی بہانے سے وہ بھی شامل ہو گیا۔ 7 لوگ اور تھے جو مکے کے، یہ ایک ابلیس تھا، ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ابلیس آیا اور وہ بھی وہاں پر شریک ہو گیا۔ ان لوگوں میں 7 لوگوں نے ہر طرح کی جو ہے رائے دی، ان میں سے ابو الاسود نے ایک رائے دی، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، ان کو یہاں سے بھگا دیا جائے، ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا جائے، اب وہ جانے، ان کی قوم جانے، ان کو ماننے والے جانے، ہم ان سے جان چھڑا لیں۔ فوراً اس ابلیس نے کہا کہ نہیں، یہ رائے بالکل مناسب نہیں ہے، اگر ہم ایسا چھوڑ دیں گے تو دیکھیں نہیں محمد کے اخلاق کیسے ہیں، ان کی زبان کیسی ہے، ان کا کردار کیسا ہے، لوگ ان پہ گرویدہ ہو جائیں گے اور وہ لوگوں کے ساتھ مل کر وہ ہم پہ چڑھائی کریں گے اور ہمیں ختم کر دیں گے، ایسا چھوڑ دینا بالکل بیوقوفی ہوگی۔ ابو البختری نے کہا، جو انہی میں سے موجود تھا، اس نے کہا کہ لوہے کی بیڑیوں میں ہم جکڑتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے پاگلوں کو جکڑا اور بھی لوگوں کو جکڑا، اور بیڑیوں میں جکڑ کے چھوڑتے ہیں کہ وہیں سڑ جائے، مر جائے، گل جائے، کچھ ہو جائے، اس کے بعد جو ہے کفن دفن کر دیں گے، یہ اس نے کہا۔
پھر اس ابلیس نے کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، مدینے یہاں سے کچھ لوگ جا چکے ہیں، اگر یہ وہاں پر نہیں پہنچیں گے اور یہی ہے بلکہ ان کو جب معلوم ہوگا تو وہ اور پوری طاقت سے ہمارے پہ حملہ کریں گے اور ہمیں تہس نہس کر دیں گے، اور اوس و خزرج کیسے ہے تمہارے کو معلوم ہی ہے، وہ لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ختم ہی کر دیں گے۔ پھر ابو جہل نے بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ ایک رائے دی اور اس رائے پر اتفاق بھی کیا گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کو ختم کر دیا جائے، جان سے ختم کر دیا جائے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو سب الرٹ ہو گئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول جو ہے اللہ کے رسول ہیں، حقیقی رسول ہیں، ان پر اگر حملہ یوں کیا جائے گا تو اللہ کی طاقت انہیں تباہ کر دے گی، ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ ان لوگوں نے دیکھا تھا ابو جہل نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش کی، کعبۃ اللہ کے سامنے اللہ کے رسول پر پتھر ڈالنے کی کوشش کی تو فرشتے نے ابو جہل کو جو ہے ناکام کر دیا، وہ ڈر کے وہاں سے بھاگا۔ اور ابو جہل نے کہا تھا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے، میں نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی، مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے ختم ہی کر دے۔ تو ان لوگوں کا اندازہ تھا کہ اللہ کے رسول پر راست حملہ کریں گے، جان لیوا حملہ کریں گے تو ہماری خیریت نہیں ہوگی۔ سب لوگ ہکا بکا ہو گئے، پریشان ہو گئے، ابو جہل نے یہ کیسی رائے دے دی؟ پھر ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تجویز میری یہ ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر قبیلے کے ایک نوجوان کو ہم متعین کریں گے اور سب مل کر یکبارگی محمد پر حملہ کریں گے، نعوذ باللہ۔ اگر مصیبت آئے تو سب پہ آئے گی، اگر نہیں آئے گی تو سب محفوظ رہیں گے۔ اگر دیت کا معاملہ ہوگا، خون بہا دینا پڑے تو سب مل کر دیں گے، کوئی زیادہ معاملہ نہیں ہوگا۔ تو اس بات پر سب لوگوں نے اتفاق کیا اور سارے قبیلوں سے ایک ایک کو متعین کیا۔ 11 لوگوں کو متعین کیا گیا، اس میں ابو جہل بھی موجود ہے، اس میں عتبہ بھی موجود ہے، اس میں شیبہ بھی موجود ہے۔ جتنے سرغنے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے اور مارنے کے در پہ جو تھے، وہ سب اس میں شامل تھے، اور ان سب لوگوں نے یہ تہیہ کیا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تہتیخ کر دیں گے، نعوذ باللہ ختم کر دیں گے، تلواروں کے ذریعے سے انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں نے ارادہ کیا اور ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے ساتھ وہاں سے وہ لوگ اٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس کے بارے میں اطلاع دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروگرام بنایا، وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پروگرام دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے، وہاں پر پلاننگ بنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ساری تیاری کر چکے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ذمہ داری دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، اور پورا پروگرام کیا تھا، کس انداز سے ہجرت شروع ہوئی اور کس انداز سے ہجرت مکمل ہوئی، ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ کل بات کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس سے خوب محبت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔